پاکستان کے سابق سفیر شاہد امین خان اس وقت ہمیں بذریعہ فون جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں ان کی رائے میں پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا, اس کے پیچھے کیا عوامل تھے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. ایمبیسڈر، یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ڈینیل مرکی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بائیڈن انتظامیہ یا امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا ایک موقع تھا جو گنوا دیا گیا. آپ کی رائے میں کیا ایسا ہی ہوا؟ جی، میرے خیال میں جو آپ بیان ہمارے فارن آفس نے دیا ہے وہ کافی دلچسپ ہے کہ اس میں اس بات کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے، وسیع بنیاد تعلقات چاہتا ہے، اور بہت سارے چینل اوپن بھی ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ آئندہ ان تعلقات میں بہتری آئے گی. ساتھ میں آپ نے نوٹس کیا انہوں نے واضح طور پہ کانفرنس میں جانے سے انکار نہیں کیا ہے، بلکہ یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ امریکہ سے بات چیت کے اور اپرچون مومنٹس آئیں گے، یعنی کہ غالباً یہ اتنا مناسب موقع نہیں ہے، آئندہ کوئی موقع ایسے آئیں گے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی اس ڈیموکریسی سمٹ کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اس کے آبجیکٹیوز پہ ایگری کرتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات میں بہتری آئے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی ڈیموکریسی سمٹ اس کے لیے مناسب فورم یا اپرچونٹی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو کہ آپ کے امریکن آبزرور نے نکالا ہے کہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں. چین کی میرے خیال میں پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے فیصلوں میں خود مختار ہے، تو یہ چین جو ہے اس کے دباؤ کے تحت فیصلے نہیں کرتا ہے. نہ چین کے لیے اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر پاکستان جائے یا نہ جائے. تو یہ اب جو مطلب نکالا جا رہا ہے کہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی سمٹ میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم چین کے ساتھ ہی ہیں، میرے خیال میں یہ اس کو ایگزیجریٹ کیا گیا ہے. لیکن دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان امریکہ تعلقات میں ایک قسم کی ایک گلف پیدا ہو گیا ہے، کمی پیدا ہو گئی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت امریکہ کا نیریٹو میں بھی کمزوریاں ہیں اور پاکستان کے نیریٹو میں بھی کمزوریاں ہیں. امریکہ میں اس قسم کا ایک امپریشن ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے افغانستان کے کانٹیکس میں ڈبل گیم امریکہ کے ساتھ کھیلا ہے، جو کہ ایک بے بنیاد نظریہ ہے. اگر طالبان افغانستان میں کامیاب ہوئے تو اپنی اسٹریٹجی اپنی آئیڈیالوجی سے ہوئے. پاکستان کا اس میں ایک اگر رول بھی بنتا ہے تو بہت ایک مارجنل چھوٹا موٹا رول بنتا ہے. تو یہ نیریٹو بھی غلط ہے کہ امریکہ کی شکست جو افغانستان میں ہوئی ہے اس میں پاکستان نے گویا ایک ڈبل گیم کھیلا ہے. دوسری طرف پاکستان کی طرف سے بھی ایک نیریٹو میں کمزوری ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر چاہتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہمارے وزیر اعظم کو موقع نہیں ملتا کہ امریکہ پہ کوئی اعتراض کر دیتے ہیں، کوئی امریکہ کی پالیسی کی تنقید کر دیتے ہیں، یا مثال کے طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ اسامہ بن لادن جو تھے وہ شہید تھے. اس قسم کی باتوں سے بلا وجہ کی ایک قسم کی ناگوار فضا قائم ہوتی ہے. تو اگر آپ امریکہ کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو کہ یقیناً پاکستان کے قومی مفاد میں ہے، امریکہ ایک سپر پاور ہے، پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات کی، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ کوئی ایسے بیانات نہ دیے جائیں یا ایسے اشارے نہ کیے جائیں جس سے امریکہ میں ناگواری پھیلے یا ان کو ناپسند آئیں. تو گویا کہ دونوں طرف سے اس بات کی ضرورت ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ اپنا آگے بڑھیں. اور یہ جو گیمز مین شپ ہو رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے قومی مفاد کو فائدہ پہنچ رہا ہے. رائٹ. تو ایمبیسڈر، ایک چیز اگر امریکی افواج کا انخلا ہم دیکھتے ہیں جس میں خاص طور پہ پاکستان امریکہ کے جو تعلقات تھے ان کی ایک سمت بن رہی تھی، آپ کے خیال میں اب اس کا کوئی رول باقی ہے؟ اور دوسرا آپ نے کہا کہ چین کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اس فیصلے میں؟ اس میں بہت ایک مارجنل رول ہے. یہ کہنا کہ چین کے کہنے پہ ہم نہیں گئے یا ہم ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں جا رہے، یہ جو ہے ایگزیجریشن ہوگی. دیکھیے، پاکستان امریکہ کی ابھی تک مفادات میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں. امریکہ کو افغانستان میں طالبان حکومت یا پاسبلٹی آف ٹیررزم جو ہے ایمنیٹنگ فرام افغانستان، وہ ابھی تک ان کو یقیناً بہت ہے، اور اس پریشانی میں وہ دور کرنے میں پاکستان کا ایک بڑا رول بنتا ہے. اگر کوئی طالبان کے ساتھ نسبتاً تعلقات رکھتا ہے یا اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور پھر یہ علاقہ جو ہے یہ جو ہمیشہ سے امریکہ کے لیے ایک جد سر رہا ہے، جب چاہے 9/11 ہو یا اس کے بعد کے یہ جو اسلامک اسٹیٹ ان خراسان وغیرہ، یہ ساری تھریٹ جو ہے امریکہ اور امریکہ کے اتحادی ممالک کے لیے خاصی اہمیت رکھتی ہیں، اور ان کو
ان تھریٹس کو دور کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون لازمی ہے. پھر پاکستان کی ایک بڑی جیو اسٹریٹجک اہمیت ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے, ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے, ایک اسلامی دنیا میں اثر و رسوخ رکھتا ہے. امریکہ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خود امریکہ کے اور ویسٹرن ورلڈ کے حق میں ہیں, اور پاکستان کے حق میں بھی ہے کہ سپر پاور کے ساتھ تعلقات میں بگاڑنا ہے. وہ آلریڈی جو پاکستان کا ٹریڈیشنل دشمن ہے انڈیا, اس کے تعلقات امریکہ کے بڑھ رہے ہیں, اور اگر پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کوئی نئی پیچیدگی آتی ہے تو امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ جو ایک الائنس ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا, جو پاکستان کے قومی مفاد میں نہیں ہے. اس لیے دونوں طرف سے احتیاط کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ یہ یقیناً ایسے اقدام اٹھائے جائیں گے کہ تعلقات میں بہتری آئے. اور جس طرح آپ نے ایمبیسڈر کہا کہ دونوں طرف سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوششیں ہونی چاہیے اور کیئرفل قسم کی سٹیٹمنٹس آنی چاہیے. بہت شکریہ ایمبیسڈر ہمیں جوائن کرنے کا اور ہم سے اس حوالے سے بات کرنے کا.